راستی فرغانہ کی شہزادی تھی۔ بی بی راستی عام شہزادیوں سے بہت مختلف تھیں۔ انتہائی پرہیزگار اور عبادت گزار تھی۔ اپنی عبادت و ریاضت کے باعث وہ عالم ناسوت سے عالم ملکوت میں داخل ہو چکی تھی۔ شہزادی کے والد سلطان جمال الدین بھی ایک درویش صفت بزرگ تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ جلد از جلد بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ ایک دن سلطان نے بیٹی سے شادی کے لیے بات کی تو شہزادی نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، بابا حضور، جب اللہ کی مرضی ہوگی یہ کام بھی ہو جائے گا، آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ ہمیں خدا کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ بی بی راستی اکثر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جاتی رہتی تھی۔ قیام کے دوران خانہ کعبہ میں روزانہ عبادت کرتی تھی۔ حسب معمول ایک دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، ایک خوبصورت شخص کو دیکھا۔ نوجوان شخص کی پشت سے شعاعیں منعکس ہو رہی تھیں، یوں لگتا تھا کہ نور کا سیلاب ہو۔ شہزادی اس شخص کو غور سے دیکھتی رہیں۔ طواف ختم ہونے کے بعد نوجوان سے مخاطب ہوئیں، کیا میں پوچھ سکتی ہوں آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ نوجوان نے کہا، میرا نام صدر الدین ہے اور میں ملتان شہر کا رہنے والا ہوں۔ شہزادی نے پوچھا، آپ بہاؤالدین زکریا کے شہر سے تشریف لائے ہیں؟ جی ہاں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً ملتان کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ ملتان پہنچنے پر حضرت بہاؤالدین زکریا نے شاہی مہمانوں کا شاندار استقبال کیا۔ دوسرے دن دوران ملاقات سلطان جمال الدین نے حضرت بہاؤالدین زکریا سے دلی خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی مخدوم زادے سے کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین نے فرمایا، میرے بیٹے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ جسے چاہیں اپنی فرزندگی میں لے لیں۔ سلطان جمال الدین نے سلطان صدر الدین کی طرف دیکھا اور بہاؤالدین زکریا سے کہا، حضور، میں صدر الدین کے لیے اتنی مسافت طے کر کے ملتان آیا ہوں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ اس طرح دونوں کی شادی ہو گئی۔ ہر مہینے کی چاند کی پہلی تاریخ کو حضرت بہاؤالدین زکریا اپنی بہو بیٹیوں سے ملاقات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حسب معمول حضرت بہاؤالدین زکریا کے تمام بہوئیں اور بیٹے حجرے میں داخل ہوئے اور سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ جب شہزادی راستی کی باری آئی تو حضرت بہاؤالدین زکریا ایک دم کھڑے ہو گئے اور تعظیماً تھوڑا سا جھک گئے۔ یہ دیکھ کر شہزادی راستی نہایت شرمندہ ہوئیں اور نہایت عاجزی سے عرض کیا، بابا، میں شرمندہ ہوں، میں اس تعظیم کے قابل نہیں ہوں، میں تو آپ کی خادمہ ہوں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا نے فرمایا، بیٹی، یہ تعظیم ہم نے اس وجود کو دی ہے جو تمہارے بدن میں پروان چڑھ رہا ہے۔ ہم اپنے دور کے قطب الاقطاب کی تعظیم میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر راستی بی بی نے خوشی سے اپنا سارا اثاثہ حاجت مندوں میں خیرات کر دیا۔ آخر 9 رمضان 649 بروز جمعہ حضرت رکن الدین عالم پیدا ہوئے، جن کے لیے بی بی راستی نے برسوں سے امید لگا رکھی تھی اور جس کے لیے انہوں نے تخت و تاج چھوڑ دیا تھا۔ بی بی راستی حضرت شاہ رکن الدین عالم کو دودھ پلانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتی تھیں، جن کے لیے بی بی راستی نے برسوں سے امید لگا رکھی تھی، جس کے لیے انہوں نے تخت و تاج چھوڑ دیا تھا۔ بی بی راستی شاہ رکن عالم الدین کو دودھ پلانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتی تھیں۔ چونکہ خود حافظ قرآن تھیں، اس لیے لوری کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ رکن الدین عالم نے پہلا لفظ اللہ بولا تھا۔ سبحان اللہ۔